الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین۔ برادران اسلام، دوستو، بھائیوں، بہنوں، جس مسئلہ پہ آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے آج کفار کی رسومات، کفار کے رسم و رواج اہل اسلام میں بھی داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ تعالیٰ بھی بے حیائی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، حکم دیتا ہے احسان کا، عدل کا، وایتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور برائی سے منع کرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے ایک بےہودہ عمل ہے، ایک فحاشی والا عمل ہے کہ لوگ اسے بڑے شوق سے کرتے ہیں، پھول خرید کے مہنگے، اور پھر کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیتے ہیں، اور کچھ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے چلے پھول لیا ہے تو جا کے اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں۔ کچھ بچے بچیاں جا کے جو ہے وہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے والدین کو پھول دیتے ہیں۔ تو بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ آپ پھول لے کے، غبارہ لے کے، کچھ بھی لے کے ویلنٹائن ڈے پہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیں گے تو یہی عمل آپ اپنے ساتھ بھی ذرا سوچئے کہ اگر آپ کی ماں بہن بیٹی کو، بیوی کو کوئی جو رستے میں چوراہے میں کھڑا کر کے یا آپ کے گھر میں آ کے ویلنٹائن ڈے کا گفٹ دے، پھول دے، تحائف دے، غبارے دے، تو آپ کا کیسا رد عمل ہوگا؟ یقینی بات ہے، اہل اسلام ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ ضرور غصے سے بھر جائیں گے اور اس انسان کو جان سے مارنے تک کے چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے پہ چلیں کوئی بات نہیں، ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہیں دیتے پھول شول یہ وہ، تو اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں۔ تو بھائیو، اگر محبت کا اظہار کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو کسی اور طریقے سے کرو۔ دن کا انتخاب کیوں کر رہے ہو؟ وقت کا انتخاب کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے صرف ویلنٹائن ڈے ہی ملا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو کوئی دن نہیں ملا؟ آپ کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بتاؤں گا، اللہ کے قرآن سے آیات بھی بتاؤں گا۔ آپ نے جانا کہیں نہیں، میری بات سنیے گا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے لگا کہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے ویلنٹائن ڈے پہ ہی محبت کا اظہار کرنا ہے؟ پورا سال کیوں نہیں محبت کا اظہار کرتے؟ آپ اپنی بیوی کی ضروریات زندگی کا کیوں نہیں خیال رکھتے؟ آپ حقوق زوجہ کا کیوں نہیں خیال رکھتے؟ اپنی بیوی کی حقوق جو ہیں ان کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ باقی سارے دن بھی تو بچے نا بھائی، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے بیوی کا؟ بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے کہ نہیں جوڑتی؟ تیرے بعد تیرے گھر کا خیال رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ کہ تیری بیوی دین اسلام پہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ ان باتوں کا خیال رکھ۔ کل کو اللہ تعالیٰ نے تجھے پوچھنا ہے کہ تیرے گھر کی بیوی تھی، تیری بیوی تھی، تو نے اپنی بیوی کا کس قدر خیال رکھا ہے؟ یہ اس کا خیال رکھ۔ یہ جو حق اللہ تعالیٰ نے تیرے ذمے لگایا اس کا پورا پورا خیال رکھ۔ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ جی ویلنٹائن ڈے ہے، محبت کا اظہار کرنے کا دن ہے، چلو ہم کسی کی ماں بہن بیٹی بیوی کو گفٹ نہیں دیتے، تحفہ نہیں دیتے، تو ہم اپنے ماں باپ کو ہی دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، وہی بات میں آپ سے گزارش عرض کروں گا، محبت کا اظہار ویلنٹائن ڈے پہ اپنے ماں باپ کو پھول تحائف دے کے نہیں ہے،
محبت کا اظہار تب ہے جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت گزار بن جائیں، آپ اپنے ماں باپ کے تابع دار فرما بردار بن جائیں، آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ جن لوگوں نے ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کر دیا آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، وہ بیمار ہے تو بیمار ہے۔ یاد کریے اپنے اس وقت کو کہ جب آپ چھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، جیسے تم چھوٹے تھے تو تب انہوں نے تمہارا خیال رکھا، اب تم ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ احسان کرو، اف تک بھی نہیں کہنا ماں باپ کے آگے۔ آپ کو ویلنٹائن ڈے ہی ملا ہے، کیوں یہود و نصارہ کی متشابہت کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کی رسم و رواج کو نہ اپناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی خدمت گزار بنیں، ان کے کانٹا چبھے آپ اس کانٹے کو نکالیں، ان کے پاؤں کو دبائیں، سر کو دبائیں، ان کی خدمت گزاری کریں، ان کا پانی پوچھیں، کھانا پوچھیں، مگر الٹ ہے یہاں پہ۔ ماں باپ کو اف کیا گالیاں بھی لوگ بکتے ہیں، نہ جانے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو عزت احترام والی لمبی صحت والی لمبی زندگی دے، ان کے نصیب میں احترام کرے۔ لوگ گالیاں تک بکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بلا تک کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں کہ ویلنٹائن ڈے ہی آپ کے لیے دن مختص ہے، سارا سال اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کریں، سارا سال اپنی بیوی کے ساتھ محبت کریں، آ کے معاشرے میں آیا کر کے لوگوں کے بتانا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح محبت کرتا ہوں، یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے یہ عمل۔ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھیں، سارا سال خیال رکھیں، ویلنٹائن ڈے کو مختص نہ کریں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ ایک انگلی اپنی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو باقی کی 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اگر آپ آج کسی عورت کو لڑکی کو تنگ کرتے ہیں، ناجائز اسے پھول دیتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، کل کو آپ کی بھی ماں بہن بیٹی ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو آپ کیا رد عمل ہوگا؟ تو آئیں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ میں فحاشی سے، بے حیائی سے منع کرتا ہوں، باز کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ مومن اور مرد ہو یا عورت ہو وہ کیا کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیائیوں کے کام سے۔ جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جب ایک بچی یا بچہ ہوگا، لڑکی یا لڑکا ہوگا تو ممکن ہے کہ شیطان انہیں برائی کی طرف لے جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ آؤ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سزا، زنا کی سزا بڑی سخت ہے۔ شادی شدہ ہے تو اسے زندہ درگور کر دیا جائے، کھڑا کر کے پتھر مار دیا جائے، اور غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، جلا وطن کیا جائے گا۔ اتنی سخت سزا ہے زنا کی کہ انسان جب کسی کے ساتھ قریب ہوگا تو یہ عمل شیطان ایٹومیٹک کروائے گا، تو اس سے بچیں۔ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک نابینا آدمی آیا، تو آ کے اس نے جب گھر میں داخل ہوا تو امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چادر لپیٹ لی، پردہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ تو نبینا ہے، فرمایا یہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھتی اللہ کے نبی، مگر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ مسلمان بہنوں سے، بیٹیوں سے میں گزارش کروں گا کہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنائیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی سیرت کو اپنائیں۔
اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کو چھوڑ کے مدین پہنچے، مدین کے کنویں پہ پہنچے تو دیکھا لوگ کنویں سے پانی کھینچ رہے ہیں، دو لوگ مل کے پانی کھینچ رہے ہیں، پانی کا ڈول باہر نکالتے ہیں، اپنے اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور پلا کے چلے جاتے ہیں۔ اگلے لوگ آ جاتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دیکھا دو لڑکیاں ہیں، نوجوان ہیں، تو وہ اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہیں، پانی کی طرف نہیں جانے دے رہی، اور باقی سارے مرد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور جا کر کے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ ان لڑکیوں نے کہا اے اجنبی، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارا باپ ہے وہ بوڑھا ہے، ہمارا کوئی غلام نہیں ہے۔ یہ مرد حضرات جو ہیں وہ پانی نکال کے جب اپنی بکریوں کو پلا کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جاتی ہیں اور جو بچا کچا پانی ہوتا ہے وہ اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکال کے پھر اپنے جانوروں کو پلاتی ہیں اور پھر گھر جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، ان کے جانوروں کو لے کے گئے، وہ مشک جو دو لوگ مل کے کھینچتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اکیلے کھینچی اور کھینچ کے پانی پلایا اور ان کو گھر کو روانہ کیا۔ گھر وقت سے پہلے پہنچ گئی بیٹیاں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سوال کیا کہ بیٹا روز تو آپ لیٹ آتی ہو، آج جلدی کیسے آ گئی؟ اسی طرح ہی آپ اپنی بچوں سے سوال کیا کریں، پوچھا کریں کہ وہ کہاں رہ گئے، کیا کر رہے تھے، کدھر گئے تھے۔ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے بیٹی کو بیٹی 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 کہتے رہتے، وہ بڑی ہو گئی پھر بھی آپ اسے بیٹی کہہ رہے ہیں، اسے روک نہیں رہے، برائیوں سے نہیں روک رہے، غلط کاموں سے نہیں روک رہے۔ جب بیٹی غلط یا بیٹا غلط راستے پہ نکل پڑتا ہے تو پھر ویلنٹائن ڈے بھی مناتے ہیں اور پھر خود سے شادی کرتے ہیں، اور پھر لوگ بیٹھ کے روتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عزت لٹ گئی، ہمارا گھر برباد ہو گیا، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ بھئی روز تو لیٹ آتی ہو، آج جلدی کیسے آئی؟ کہنے لگی ابو جان وہاں پہ نا ہم پانی پلانے کے لیے کھڑی تھی، ایک نوجوان تھا، اس نے آ کے ہمیں پوچھا، بھلا مانس لگتا تھا، تو اس نے کہا جی میں پانی پلاتا ہوں آپ کی بکریوں کو، تو اس نے دو لوگ کھینچتے تھے، اس نے اکیلے ہی کھینچا اور پانی پلایا ہماری بکریوں کو، اور جو ہے وہ ہم جلدی گھر پہنچ گئے۔ تو کیا ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ بیٹی گئی ہے، پردہ کیا ہوا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، سائڈ پہ کھڑے ہو کے اس نوجوان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور کہا ہے نوجوان میرے بابا تجھے بلا رہے ہیں، تو نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی مزدوری تجھے دینی ہے، تجھے کھانا وغیرہ کھلانا ہے، تجھے اس کا حق دینا ہے جو ہمارے خیر خواہی کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور کھڑے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگے، اس کو کہنے لگے کہ بچے لڑکی تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا۔ کیا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں لڑکی کے پیچھے چلوں گا تو میری نظریں نگاہیں جو ہیں وہ لڑکی پہ پڑیں گی، فرمایا کہ لڑکی تم پیچھے چلو میں آگے چلوں گا، مجھے پیچھے سے رستہ بتلاتے جانا، آگاہ کرتے جانا، میں تمہارے گھر کی طرف چلتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی۔ آپ اپنی جوانی کو یوں ہی خراب کر دیتے ہیں۔ یہ ہے لڑکی کی سیرت حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی بھی دیکھیں۔ اگر ایک عورت برائی کی طرف دعوت دیتی ہے تو جا کر کے کمرے میں بند کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور برائی کی دعوت دی ہے تو کیا کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں
نکلے، اللہ نے دروازہ بھی کھلا دیا، نکلے وہاں سے، تخت مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا، عزت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، برائی والی پھر ذلیل و خوار ہو کے رہ گئی۔ تو برائیوں میں ذلت ہے، رسوائی ہے، اور دنیا جہان کی ضلالت ہے۔ اس لیے میری اہل اسلام سے، اہل ایمان سے یہ گزارش ہے کہ براہ کرم اس بات پہ غور کریں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، بے حیائیوں سے روکتا ہے۔ ہم خود بھی روکیں، ہم اپنے بچوں کو بھی روکیں، اپنے گھر کی حفاظت کریں، ایسے یہود و نصارہ والے کام نہ کریں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی بربادی ہو، ہمارے گھر اجڑیں، ہماری عزتیں خراب ہوں۔ تو اس لیے براہ کرم یہ عیسائیوں کا عمل، کفار کا عمل، کافروں کا عمل ایک چھوٹی سی چیز چھوڑ دیتے ہیں، اور مسلمان اہل اسلام اسے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور اپنے ہزاروں روپے خرچ کر کے اس ذلت کو، رسوائی کو خریدتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں کرنے کے بجائے آپ امی عائشہ کی سیرت کو اپنائیں میری بہنیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو اپنائیں میرے بھائی، اپنی نگاہوں کی، اپنے شرم گاہوں کی۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اللہ تعالیٰ 18ویں پارے میں قد افلح المؤمنون کہہ کے مومنوں کی صفات بیان کر کے یہ بات کہتے ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اہل اسلام، مومن بھائی بھی، مومن بہنیں بھی ان چیزوں کی طرف خیال کریں، اپنی نگاہوں کو بچائیں، اپنا نامہ اعمال کو صاف رکھیں، اپنی زندگیاں، دنیا اور آخرت تباہ ہونے سے بچائیں، اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی نیکیوں سے بھرے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ